السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کے تعلق سے ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ، بہت ہی ضروری ہے ان لوگوں کے لیے، خاص کر کہ جو شرکت والے جانور میں قربانی کرتے ہیں، یعنی کہ بڑے جانور میں جس میں 7 حصے تک کر سکتے ہیں، اس جانور میں جو لوگ حصہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے بہت ضروری مسئلہ۔ عام طور پر بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ شرکت والے جانور میں اگر 7 حصے ہیں، 6 ہیں، 5 ہیں، جتنے بھی ہیں، ان تمام میں جو ہے یہ ضروری ہے کہ تمام کا ارادہ، تمام کی نیت جو ہے وہ تقرب الی اللہ کی ہو، یعنی اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے کی ہو۔ کسی کی نیت اگر گوشت حاصل کرنے کی ہوئی، صرف گوشت حاصل کرنے کی، دیکھیے تقرب الی اللہ کی نیت کر لیں گے تو گوشت تو آپ کو ملنا ہی، لیکن اگر کسی کی نیت یہی ہے کہ چلو قربانی کر لو، گوشت مل جائے گا یار، یہ نیت نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اس لیے قربانی کر رہے ہیں، یہ نیت نہیں صرف گوشت ملنے کی کہ چلو یار گوشت مل جائے گا اچھا خاصا، تو اگر یہ نیت ہے تو اس صورت میں اسی کی نہیں، صرف اس جانور میں جتنے لوگ بھی شریک ہیں، ان تمام میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہر جتنے بھی جانور میں جتنے لوگ شریک ہیں، ہر انسان کی نیت جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہاں میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے کے لیے قربانی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کچھ لوگ جو ہے جہاں پر وہابی دیوبندی بھی ان کے گاؤں میں رہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، وہابی دیوبندیوں کو اپنے جانور میں شریک کر لیتے ہیں۔ تو اگر کسی جانور کے اندر کوئی وہابی دیوبندی بدعقیدہ شخص اگر شریک ہے، کوئی ایک بھی ہے، تو پھر صرف اسی کی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ اس جانور میں شریک ہیں، 6، 5، 7 جتنے بھی ہیں، ان تمام میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ سب کی قربانی ضائع ہے۔ تو اس لیے شرکت والے جانور میں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی وہابی دیوبندی بدعقیدہ کو شریک نہ کریں، اور جتنے بھی لوگ شریک ہوں ان کی نیت صرف و صرف اللہ رب العزت کی رضا ہو، اللہ رب العزت کا حکم بجا لانے کی ہو، تقرب الی اللہ ہو۔ ہاں وہ الگ چیز ہے کہ تقرب الی اللہ الگ الگ ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض لوگ قربانی کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے چند لوگ عقیقے کی نیت سے جو ہے حصہ ڈال رہے ہیں، تو وہ جائز ہے، عقیقے کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی تقرب الی اللہ ہی ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی جو ہے وہ بھی حصہ ڈالا گیا۔ تو بلا شبہ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور لیکن نیت سب کی جو ہے تقرب الی اللہ ہی ہونی چاہیے۔ اگر کسی کی بھی نیت کچھ اور ہوئی، جیسا گوشت حاصل کرنا، یا کوئی وہابی دیوبندی بدعقیدہ شخص اس میں شامل ہے، تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اور، ایک شخص نے پوچھا بھی تھا کہ ناخن وغیرہ، بال وغیرہ کاٹنے کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے، جو اپنے نام سے یا جو مالک نصاب ہے جیسا قربانی کر رہا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سنت ہے کہ وہ شخص چاند دیکھنے کے بعد جو ہے اپنے بال وغیرہ، ناخن وغیرہ نہ کاٹے۔ اللہ رب العزت اس کے نہ کاٹنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر بہت زیادہ بڑے ہیں، ناخن بڑھ گئے ہیں، تو اجازت ہے، گناہ نہیں ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا وہ شخص، اگر کاٹ بھی لے تو کاٹ سکتا ہے، اجازت ہے، لیکن نہ کاٹے گا تو نہ کاٹنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ بھی نہ کاٹیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بھی ثواب عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، لیکن کاٹیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے، اجازت ہے کاٹنے کی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ خاص کر شرکت والے جانور کے تعلق سے جو مسئلہ بیان کیا، اس پر بہت اہم اور ضروری توجہ کی ضرورت ہے کہ اس پر بہت اہم طریقے سے اور توجہ دیں، اور اس مسئلے کو تمام لوگوں تک ضرور شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ جو ہیں شرکت والے جانور کے تعلق سے جو قربانی کر رہے ہیں اس میں مسئلہ اچھے سے سمجھ لیں، اور کسی بھی ایسے شخص کو اپنے جانور میں شریک نہ کریں کہ جس کا مقصد گوشت حاصل کرنا ہو صرف، یا جو کوئی بدعقیدہ ہو، ایسے شخص کو اپنے جانور میں شریک نہ کریں، ورنہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔